شاہ جی ایسے باادب شوہر ہونے چاہیے. دیکھیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے پتا سی کہ نہ گلوتا تو پینیاں. یہ دیکھیں یہ سبق بھی ہے سارے لوگوں کے لیے, کرنا چاہیے. جی نہیں ویسے آپ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے نہیں, لیکن خیال کرتے ہیں. خیال کرتے ہیں. ارے واہ, ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتے جس پر ڈرنے کی ضرورت. واہ, محبت سے خیال کرتے ہیں کہ ڈر کے خیال کرتے ہیں؟ نہیں جرات ہی نہیں کرتے. نہیں محبت سے خیال کرتے. محبت سے خیال کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ڈر سے زیادہ احترام زیادہ چیزوں سے آپ کو روکے رکھتا ہے. واہ واہ. لیکن عموماً یہ تاثر ہے کہ کیسے ہی تگڑا آدمی کیوں نہ ہو, کیسے ہی بے خوف کیوں نہ ہو, خطروں سے کھیلنے والا کیوں نہ ہو, گھر میں جو کہیں بھی جا کے جناب شادی کے بعد احترام میں کیوں آ جاتا ہے؟ باقی جگہوں پہ احترام کیوں نہیں کرتے؟ نہیں لیکن احترام کے ساتھ ڈرتے ہیں. وہ یہ صحیح کہہ رہا تھا جان کے, لگا آج بڑی اچھی اردو ہمیں سننے کو مل رہی ہے. کیونکہ اقرار کی اردو بہت اچھی ہے, میں بھی اردو کا ایک طالب علم ہوں, اور بہن جو ہے ہماری وہ جناب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اردو کی. تو آپ کے یہاں تو خوب شعر و شاعری چلتی ہوگی. ہمارے اکثر گھر میں بھی جادو ٹونے کا ذکر رہتا ہے؟ نہیں مختلف موضوعات ہوتے ہیں, لیکن ایک کبھی کبھار ہو جاتا ہے کچھ الفاظ کے اوپر کہ جی متفقہ نہیں ہے متفقہ ہے, اور وہ پھر اس کے اوپر صبر ہے کچھ اس قسم کی چیزیں. تو پھر قانون کی سمجھ آئی ہے. فیصلہ بازی ہے نا بچوں, متفقہ ہے تو پھر متفقہ طور پہ کیا طے ہوا کہ متفقہ ہی ہے. متفقہ ہی جیسے اکثر مجھے خوش آمدید اور خوش آمدید جو ہے نا ان دونوں میں, کیونکہ زیادہ لوگوں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں ہم خوش آمدید, تو پھر مجھے کافی دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے, تو پھر میں اقرار سے پوچھتی ہوں اس بارے تو ہم نے تو گردانے پڑی تھی نا, ند یہ مگر غلط العام جو ہو جاتا ہے وہی. لیکن اب تو دیکھیں جو ٹی وی ہیں, جو ہماری اردو کے معتبر ادارے ہیں, وہ بھی عوام کے لیے کی کا لفظ استعمال کریں ہیں, تو اتنا تو غلط العام نہیں ہونا چاہیے. اینکرز اور جو ہمارے صحافی حضرات ہیں عوام بیچاری کی ہو گئی ہے نا. یہ بات اس بات پہ پھر متفق ہیں ہم, کہیں ان کی ہو گئی ہے اس لیے پھر کی کہہ سکتے ہیں. اس گلے شاہ جی اسی پنجابی سوکھے ہیں, سیدھا سیدھا جی آیا بسم اللہ ہو جائے. میاں بیوی میں ویسے بھی اسی طرح کی گفتگو نہیں ہوتی اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے نا. نہیں یہ تو یہاں سے آغاز نہیں, یہ تو جب ہماری پہلی ملاقات تھی اور جس میں ہماری محبت پروان چڑھی. کیسے ملے دونوں؟ دیکھیں ہم پڑھے لکھے میاں بیوی ہیں, ہماری جو ملاقات تھی وہ بھی پڑھائی لکھائی سے ہوئی تھی, اور ابھی بھی زیادہ گفتگو ہماری پڑھائی لکھائی. کون کس کو زیادہ پڑھاتا ہے؟ پڑھاتا کوئی بھی کسی کو نہیں ہے. اقرار بھی منہ میں کچھ پڑھتے رہتے ہیں بس, شف کرتے رہتے ہیں, باز نہیں آنے والا اقرار. پہلی ملاقات میں عصمت چغتائی اور منٹو اور بیدی اور اس طرح کی سارے بولڈ قسم کے افسانہ نگار کیوں ڈسکس کیا آپ نے؟ دیکھیے اس پہ اعتراض آ سکتا ہے, اس کی وجہ اعتراض ہی ویسے کہہ رہا ہوں اصل میں اب یہ شروع کر سکتے تھے بیدی سے, احمد نعیم قاسمی سے, منٹو, عصمت چغتائی. ہم نے عصمت چغتائی پہ واقعتاً بہت گفتگو کی تھی, اور دیکھیے اصل مطمع نظر یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے رومانویت کی جانب بڑھ جائے گا. نہیں اس وقت رومانویت کی بات, میرا خیال ہے کہ جہاں جو منٹو اور عصمت چغتائی کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے وہ صرف ان کے چند افسانے پڑھنے کی وجہ سے ہے. اگر وہ شاید انہیں مکمل طور پہ پڑھ لیں تو ان کی یہ جو ایک غلط فہمی ہے ان دونوں لوگوں کے حوالے سے, ہمارے جو مصنفین ہیں ان کے حوالے سے, وہ ختم ہو جائے گی. آپ ایسے ہی خاموش بیٹھے رہتے ہیں جب یہ گفتگو کرتی ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ گھر میں کون زیادہ بولے؟ وہ سوچ رہے میں پروگرام میں بول لوں گا. گھر میں ایکولی ہوتا ہے, لیکن اینی کی ذرا زیادہ ہوتی ہے. میں ذرا کم گو ہوتا ہوں گھر کے اندر, دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ایسا کہاں چھاپا مارنا ہے اور کہاں کیا ایشو ہے, کس سے بچنا ہے. اقرار کا گھر میں جو ہے نا صوتی رابطہ بحال ہونا مشکل ہوتا ہے. یہ ان کو 2-3 دفعہ مجھے جو ہے وہ مخاطب کرنا پڑتا ہے, تیسری دفعہ میں کہتے ہیں ہاں کیا کہہ رہی ہو, تو پھر تیسری دفعہ دہرانی پڑتی ہے بات. تو پھر آپ کہتی نہیں کہ تم تو سنتے ہی نہیں ہو میری بات؟ نہیں وہ سن رہے ہو. اچھا پتہ سب ہوتا ہے, کام کی بات پتہ ہوتا ہے کی ہوتا ہے کہ پتہ سارا کچھ ہوئے, پتہ سارا کچھ جان کے کنا ہے. ہاں وہ کنے بنے ہوتے ہیں, پتہ سب کچھ ہوتا ہے نا کہ آٹا نہیں آیا اور دال نہیں تو بلی ہے تو میں اس معاملے پہ میری
कोशिश होती है गुरेज करूं कि क्या है, बस मुझे पता है क्या और कितना चाहिए, बस ये इतना ही होता है। ले आता हूँ ले नहीं आता हूँ, सिर्फ पैसे देता हूँ, ले नहीं आता हूँ। इकरार एक वक्त में ग्रोसरी करते थे, बहुत पुरानी बात है ये, जब हम लोग दुबई रहते थे, वो बिल्कुल बिल्कुल अफसाने की इब्तिदा थी ना, अब अफसाना ही हो गया। अब तो फसाने हो गए, और अब तो जो है वो किताब का जो वो कहते हैं ना क्लाइमेक्स के ऊपर वाला सीन चल रहा है, तो फिर नहीं अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे, अभी ना समझेंगे क्लाइमेक्स है, उधर क्लाइमेक्स का कोई अच्छा अभी ना खुश हो। अब मैं तो समझी थी शायद हो गया, बस कुछ भी हो सकता है ना यार, आप डराने वाली बात सुना करें। नहीं अभी एक क्लाइमेक्स बाकी है। अच्छा एक क्लाइमेक्स की गुंजाइश बाकी है, बाकी नहीं है बात। अच्छा मैंने सोचा था देखे भाई मैं इधर नहीं जाने वाला, तुम भी इस किस्म मेरे शो में मेरे सामने नहीं जी। सबसे हैवी जब आप ये आटे दाल से मुझे याद आ गया कि जब आप लाजिब बात है अपनी पूरी वर्किंग कर लेते हैं और आपके पास सारे सबूत आ जाते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट छापा मारते हैं, बाज़ औक़ात उससे कहते भी है कि भाई तुम्हारा कोई मौक़िफ़ है तो पहले नहीं। देखिए वो हर तरह के प्रोग्राम की अलग एक रिक्वायरमेंट होती है, ज़ाहिर है उसमें, जिस तरह ये खैर अभी रिसेंटली हमने किया तो उसमें हमें छापे से पहले सबूत रिवील करने की ज़रूरत पेश आई। ठीक है, सबसे हैवी रिश्वत क्या ऑफर हुई आपको? 4 साल 5 साल पहले की बात है, 2.5 करोड़ की। जी, तो वो तो ज़ाहिर वो हमने हिडन कैमरे से उसको रिकॉर्ड भी किया। बात जो होता है आप रिकॉर्ड करके आ जाते हैं, उसके बाद कहते होंगे कि देखिए हर तरह की चीज़ें होती हैं, पहले तो प्यार मोहब्बत से बात होती है कि जी देखें, फिर वो कुछ वो ढूंढते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मालिकान का कोई रेफरेंस ढूंढते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो धमकियों पे मामला आ जाता है, इस बीच में कहीं पैसों की पेशकश भी किसी तरीके से कर दी जाती है, तो 3-4 स्टेप्स होते हैं जो तकरीबन अब वो तय है कि हर प्रोग्राम के बाद ये होना है। ठीक है, आपके सवाल से मैंने मुनासिब समझा मैं भी पूछ लूँ, आज तक किसी ने कहा आपकी बेगम के लिए डायमंड का सेट ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे, क्योंकि आज तक पता नहीं चला इस बात नहीं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अच्छा मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोचा सोशल मीडिया इतना खौफनाक हो गया कि आप देखिए कि यही क्लिप निकलेगा और उसके बाद पता क्या आएगा, वो इकरारुल हसन की वाइफ ने कहा कि डिमांड कर दी रवैये को कैसे देखते ये है, लेकिन ये मुझे लगता है शायद सुधर जाएगा आगे चल के। अभी तो यार अभी तो बहुत ही अजीबोगरीब का मामला हो गया, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। आप कोई भी बात कह सकते हैं और कोई भी कीचड़ उछाल सकते हैं। शायद ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਪੈਕ करके रखो। ये बात दुरुस्त है कहते हैं कि अक्सर कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो तो जो पहला पूरे उसका एक माहौल होता है ना कि पता नहीं कुछ छापा पै गया, और वो उसका नुकसान ये होता है कि खाना हमें हमेशा देर से मिलता है, जी जल्दी मिले, वो प्लेटें भी ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ होंगी। वो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई खाना पहले बना पड़ा है नॉर्मली हाफ डन करके रखते हैं, वो ताज़ी कड़ा, अभी रात को मैं 2 घंटे बैठ के और उसके बाद रेस्टोरेंट उसके बाद हमें खाना मिला। और सिक्योरिटी चेकिंग हमेशा सबसे ज़्यादा होती है